اسرائیل پر سائبر حملہ کرنے والا گمنام سوڈان گروپ کون ہے؟ کون سے ممالک کو اپنا شکار بنا چکا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ تمام ہیکر سوڈانی ہیں۔ سائبر کی دنیا میں ہلچل مچانے والا گمنام سوڈان نامی ایک ہیکر گروپ اسرائیل میں کاہم مواصلاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنا کر ایک بار پھر بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس سے قبل یہ گروپ پوری دنیا میں بڑے بڑے اداروں کی ویب سائٹس اور ان کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کر چکا ہے، جس کے بعد ہر کسی کی زبان پر یہی سوال ہے کہ آخر یہ گمنام سوڈان گروپ کون ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گمنام سوڈان نامی یہ ہیکر گروپ پہلی بار جنوری 2023 میں متحرک ہوا، جس کے بعد اس نے درجنوں بین الاقوامی اداروں کی آن لائن سروسز کو متاثر کیا۔ گمنام سوڈان نے اسرائیل کے علاوہ امریکہ، فرانس، نائجیریا اور کینیا میں متعدد سرکاری ویب سائٹس کو نشانہ بنایا۔ گمنام سوڈان نے اب اسرائیلی ٹیلی فون نیٹ ورک کو اپنا شکار بنا کر متاثر کیا۔ 23 فروری 2024 کو کیے جانے والے سائبر حملے کی ذمہ داری بھی اسی گروپ نے قبول کر لی ہے۔ العربیہ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے اندر مذکورہ ہیکنگ گروپ کے لیے یہ پہلا موقع نہیں تھا، کیونکہ اپریل 2023 میں پریس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ انونیمس سوڈان نامی ہیکر گروپ نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ویب سائٹ ہیک کی تھی۔ انونیمس سوڈان نے ستمبر 2023 میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کو بھی نشانہ بنایا تھا، جس کے باعث ایکس کی سروس 2 گھنٹے سے زائد وقت تک ڈاؤن رہی۔ رپورٹ کے مطابق سوڈان میں مواصلات اور ڈیجیٹل تبدیلی کے سابق وزیر ہاشم حزب رسول کا بتانا تھا کہ سوڈانی ہیکرز سائبر سیکیورٹی میں پیشہ ور افراد کا ایک گروپ ہیں۔ وہ کئی سائٹس پر سائبر حملے کرتے ہیں اور ان حملوں کا اعلانیہ مقصد بھی بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسے ثابت کرنا ممکن نہیں کہ اس گروپ سے منسلک ہیکرز سوڈانی ہیں یا نہیں، لیکن حقیقت ہے کہ سوڈان میں سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں بہت سے سوڈانی انجینئرز غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست انہیں مناسب ماحول فراہم کرے تو ان سے مثبت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوسری جانب سوڈان میں انفارمیشن اور کمپیوٹر سسٹمز کے انجینئر الولید صدیق نے کہا کہ گمنام سوڈان کے ہیکر سوڈانی ہیں، جنہوں نے سائبر قذافی کے معاملے کو ظالم حکومتوں اور ملکوں کے خلاف ایک ٹول کے طور پر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ لوگ اسے ایک طرح کی تسکین بخش خواہشات، مہم جوئی یا مشغلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ امریکہ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ الولید صدیق نے بتایا کہ گمنام سوڈان گروپ کے اراکین کی اکثریت کمپیوٹر یا سافٹ ویئر سے متعلق سائنس کے کالجوں کے فارغ التحصیل ہیں۔ گروپ کے اراکین میں مختلف صلاحیتیں ہیں، لیکن تمام ہیکر گروپس کوآپریٹو گروپس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گمنام سوڈان گروپ کے اراکین نے جون 2023 میں اس وقت جشن منایا تھا جب امریکی سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے تنظیموں کے خلاف حملوں کی لہر کے بارے میں ایک سرکاری انتباہ جاری کیا۔ اس وارننگ میں کہا گیا کہ یہ گروپ وقت اور پیسہ اور ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ وسائل اور خدمات تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ گمنام سوڈان نامی گروپ سے متعلق ٹیلی کام کے ماہر عمار حمودہ کا کہنا تھا کہ یہ گروپ اپنی بہترین تعریفوں میں اخلاقی ہیکرز کا ایک گروپ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ گروپ اقدار کے ایک مخصوص سیٹ کی حمایت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ اہم صلاحیتوں کے حامل فریقوں کا ایک چھوٹا گروہ ہے جو سوڈان کے گمنام انٹرفیس کو چھپاتا ہے یا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیکنگ اس کے اخلاقی اور غیر اخلاقی دونوں حصے دشمن کے طور پر درجہ بندی کرنے والی سائٹس پر سائبر حملوں میں ایک ہی طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذکورہ گروپ کو ڈیجیٹل شواہد میں مہارت رکھنے والے روسی گروپوں سے جوڑنے والے ایک تعلق، الزامات اور حالاتی ثبوت موجود ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ گروپ میں ایک رکن نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی کہ یہ ایک روسی الیکٹرانک ملٹری یونٹ ہے جو کہ ایک غیر ملکی ہیکنگ گروپ کے بھیس میں کام کرتا ہے۔